ٹرائی سیریز کا فائنل پاکستان کے ہاتھ سے پھسلنے لگا۔ کیویز کی 243 رنز کے تعاقب میں بیٹنگ جاری۔ پاکستان کی کم ہدف کے دفاع کی کوشش، نسیم شاہ کے 2 شکار، سلمان آغا نے خطرناک ولیمسن کی وکٹ اڑائی۔ پاکستان کا ٹاپ آرڈر آج پھر ناکام رہا۔ 54 رنز پر 3 کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد پھر رضوان اور آغا سلمان کا ریسکیو مشن، 88 رنز جوڑے۔ دونوں کھلاڑیوں کے آؤٹ ہوتے ہی پھر وکٹوں کی لائن لگ گئی۔ طیب طاہر نے تیز رفتار 38 رنز بنائے، لیکن ٹیم کا ٹوٹل 300 تک نہ لے جا پائے۔ کپتان رضوان 40، سلمان علی آغا 45، بابر اعظم نے 29 رنز سکور کیے۔ بابر نے ون ڈے میں تیز ترین 6000 رنز بنانے کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ ہاشم آملہ نے بھی 6000 رنز 123 اننگز میں بنائے تھے۔ ٹرائی سیریز کا فائنل دیکھیے اے سپورٹس پر براہ راست۔ کراچی سے اغوا مصطفیٰ عامر کی لاش ہب سے مل گئی۔ نوجوان کے قتل کے شواہد بھی سامنے آ گئے۔ ڈی آئی جی CIA مقدس حیدر نے بتایا، مصطفیٰ کا دوست ارمغان سے کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ 6 تاریخ کو ارمغان نے مصطفیٰ کو گھر بلایا، فائرنگ کر کے قتل کیا۔ مصطفیٰ کی گاڑی ہب سے ملی جس میں لاش رکھ کر جلائی گئی تھی۔ بلوچستان پولیس نے لاش ایدھی کے حوالے کی، جس نے لاوارث سمجھ کر دفنا دیا تھا۔ ڈیفنس سے ارمغان کو گرفتار کیا گیا۔ ارمغان سے مصطفیٰ کا موبائل فون برآمد ہونے پر دوسرے ملزم شراز کو بھی گرفتار کیا گیا، جس نے قتل اور لاش جلانے کی کہانی بتائی۔ کل لاش کا DNA کیا جائے گا۔ ہمیں ارمغان کا ریمانڈ مل جاتا تو مزید حقائق بھی معلوم ہوتے۔ بلوچستان کے ضلع نعیم میں وطن دشمنوں کا وار، 11 کارکن جاں بحق، 6 زخمی۔ دھماکہ کول مائن ایریا میں مزدوروں کی گاڑی کے قریب ہوا۔ مزدور بازار جا رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق زیادہ تر مزدوروں کا تعلق سوات اور شانگلہ سے تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے کہا، شہریوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے والے درندوں کو سخت قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ ہم دشمنوں کے عزائم کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو جلد انجام تک پہنچایا جائے گا۔ پاکستان نے امریکہ اور بھارت کا مشترکہ بیان بے بنیاد قرار دے دیا۔ بھارت کو جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی پر بھی شدید تحفظات کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا، بھارت امریکہ بیان میں سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ بھارت کو اسلحے کی فراہمی خطے میں فوجی توازن متاثر کرے گی۔ بین الاقوامی شراکت داروں سے اپیل ہے وہ یک طرفہ موقف کی توثیق سے گریز کریں جو زمینی حقائق کے منافی ہے۔ بھارت کی ہتھیاروں کی دوڑ، امریکہ سے اربوں ڈالر کا معاہدہ، وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی کی ملاقات۔ امریکہ کا بھارت کو F-35 طیارے اور اربوں ڈالر کے ہتھیار دینے کا اعلان۔ امریکہ ممبئی حملوں کا ایک مبینہ ملزم بھی نئی دہلی کے حوالے کرنے پر تیار۔ ٹرمپ مودی ملاقات سے پہلے وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا گیا۔ سکھوں اور کشمیریوں نے بھارت مظالم کے خلاف نعرے لگائے۔ مودی کو سکھوں پر ظلم کا ذمہ دار قرار دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران کا SIFC گرین کارپوریٹ انیشیٹو کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مالز، ایگری ریسرچ سہولت سینٹر کا افتتاح کیا۔ کسانوں کو مہنگی مشینری خریدنے کے بجائے کم کرائے پر دستیاب ہوگی۔ شرکاء کو جدید زرعی مشینری کا معائنہ کرایا گیا۔ جدید آبپاشی نظام کے لیے پنجاب بھر میں 25 گرین ایگری مال تیار۔ آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے GPI کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نواز شریف سے اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر محمد یحییٰ کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کلائمیٹ فائنینسنگ اہم جذب ہے۔ امید ہے ترقی یافتہ ممالک اس سلسلے میں اپنے وعدے پورے کریں گے۔ مجھے کیوں نکالا؟ PTI سے نکالے گئے شیر افضل مروت کا قومی اسمبلی میں ساتھیوں سے سوال۔ حکومتی ارکان مسکرا دیے، PTI اراکین خاموش رہے۔ حکومتی ارکان نے ڈیسک بجا کر شیر افضل کا استقبال کیا۔ اسپیکر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ انہیں مروا نہ دینا۔ اسد قیصر کہتے ہیں، شیر افضل مروت کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں، ان کے معاملے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ گلے شکوے ہیں لیکن قیادت متحد ہے۔ قومی اسمبلی میں بیرسٹر گوہر کو بولنے کی اجازت نہ ملنے پر PTI ارکان کا شور شرابہ، ایوان سے واک آؤٹ۔ کورم کی نشاندہی پر اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔
پاکستان میں بین الاقوامی سمز کا غیر قانونی استعمال ملکی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم وقار الدین سعید کی پریس کانفرنس۔ کہا ملک بھر سے 44 ملزمان پکڑے گئے، 8000 سے زائد پری ایکٹیویٹڈ انٹرنیشنل سمز برآمد کی گئی۔ یہ سمز چائلڈ پورنوگرافی، مالیاتی فراڈ اور دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کو ہراساں کرنے کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ کرمنلز اپنی شناخت چھپانے کے لیے UK اور دیگر ملکوں کی سمز استعمال کرتے ہیں۔ باہر سے آنے والے افراد بھی سمز لا کر بیچ رہے ہیں جو غیر قانونی ہے۔ سپریم کورٹ کے 6 مستقل اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے عارضی جج کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس عامر فاروق، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین سے حلف لیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھایا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جنید غفار کی حلف برداری۔ قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سید محمد عتیق شاہ نے عہدے کا حلف لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے حلف لیا۔ جسٹس اعجاز سواتی نے بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ سپریم کورٹ میں نئے ججوں کے اضافے کے ساتھ سینیورٹی لسٹ اپ ڈیٹ کر دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بعد جسٹس منصور علی شاہ پہلے اور جسٹس منیب اختر دوسرے نمبر پر ہیں۔ سینیورٹی لسٹ میں جسٹس امین الدین خان کا تیسرا، جسٹس جمال خان مندخیل کا چوتھا نمبر، جسٹس محمد علی مظہر 5ویں، جسٹس عائشہ ملک 6 نمبر پر موجود، جسٹس اطہر من اللہ 7ویں، جسٹس حسن اظہر رضوی 8ویں نمبر پر ہیں۔ سنا ہے آپ کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے۔ صحافی کا سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ سے سوال، جواب دیا جب آئے گا تب دیکھی جائے گی۔ کچھ غلط نہیں کیا تو ریفرنس کا ڈر کیوں ہوگا؟ اللہ مالک ہے، میرا کسی سے کوئی ذاتی اناد یا اختلاف نہیں ہے۔ کمرے میں موجود ہاتھی کسی کو نظر نہ آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ تمام ججوں سے ملاقات ہوتی ہے، اکٹھے چائے بھی پیتے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب کا سرپرائز۔ تقریب میں JF-17 تھنڈر F-16 شائقین کا لہو گرمائیں گے۔ طیاروں کی نیشنل اسٹیڈیم پر ریہرسل۔ ایونٹ کی افتتاحی تقریب بدھ کو ہوگی۔ چیمپئنز ٹرافی کی کرٹن ریزر تقریب اتوار کو لاہور میں شاہی قلعے کے دیوان عام میں ہوگی۔ گلوکار عاطف اسلم چیمپئنز ٹرافی کا آفیشل ترانہ گائیں گے۔ تقریب میں کرکٹ لیجنڈز کی پینل ڈسکشن ہوگی۔ PCB اور ICC کے اہم عہدیداران بھی شریک ہوں گے۔ ICC نے چیمپئنز ٹرافی کی انعامی رقم کا اعلان کر دیا۔ فاتح ٹیم کو $22,40,000 جبکہ رنر اپ کو $11,20,000 ملیں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی اعزاز ہے، دعا ہے قومی ٹیم کامیابی حاصل کرے۔ اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے ارکان اسمبلی میں اتفاق ہے، سب نے مل کر تنخواہوں میں 300% اضافہ کروایا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں بہاول نگر سے آئے کسانوں کے دھرنے سے خطاب، کہا کسان کارڈ دراصل قرض کارڈ ہے، کسانوں کے بچوں پر تعلیم کے دروازے بند ہیں، ملک میں اشرافیہ کے مزے ہیں اور کسان مشکلات کا شکار۔ چولستان بسانا ہے تو حکومت جاگیرداروں کو نہیں غریب کسانوں کو کھیت دے، حکومت کسانوں کے مسائل حل کرے۔ IMF کی ایک اور شرط پر عمل، درآمد FBR سے ہم اختیارات واپس، ٹیکس پالیسی سازی اور ٹیکس وصولی کو الگ الگ کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ میں ٹیکس پالیسی آفس قائم، ٹیکس پالیسی آفس وزیر خزانہ اور ریونیو کارپوریٹ کرے گا، ٹیکس پالیسی آفس حکومتی اصلاحاتی ایجنڈا بنانے پر کام کرے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے سعودی سفیر اور سعودی نیول فورس کے کمانڈر کی ملاقات، برادرانہ تعلقات اور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال۔ کامران ٹیسوری نے خطے میں استحکام کے لیے مشترکہ کاوشوں کو سراہا، دفاعی اور تجارتی تعاون کے مزید فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی سفیر نے کہا پاکستان سے تعلقات تاریخی اور مضبوط بنیاد پر قائم ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان ہر شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔
वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कारोबारी सहूलत कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। सनतकारों ने कहा सनती इलाकों को बहुत कम गैस दी जाती है। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया वफाकी हुकूमत से गैस के मसाइल पर बात करूंगा। मालूम है सुबह से कितनी गैस निकलती है। गैस का डाटा सिंध हुकूमत से शेयर किया जाए। गैस कीमत का फार्मूला भी जांचना चाहता हूँ। गैस की कीमत पर सनतकारों को कोई रिलीफ दिलवा सकता तो बड़ी खिदमत होगी। कराची में हैवी ट्रैफिक से मुताल्लिक दफा 144 नाफिज नोटिफिकेशन जारी। शहर में हैवी ट्रैफिक की नक्लो हरकत मुनज़्ज़म की जाएगी। रात 10 से सुबह 6 के सिवा डंपर चलाने पर पाबंदी होगी। तामीराती सामान की तरसील के लिए मुकर्ररा रूट इख्तियार करना होगा। इत्तलाक 2 माह के लिए होगा। पानी, दवाएं, लिक्विड गैस की गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। ट्रैफिक रोकने समेत अवामी जिंदगी मुतासिर करने वाला कोई इकदाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मसाइल को सियासी रंग देने से गुरेज करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द से गुफ्तगू। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा भारी गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी है। दीगर सूबों से आने वाली गाड़ियां सिंध में रजिस्टर कराएं। MQM पाकिस्तान ने डब्बर हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की माली मदद का मुतालबा कर दिया। डिप्टी पार्लिमानी लीडर तहा अहमद खान का वज़ीर आला सिंध को खत लिखा। कराची में डंपर से शहरियों की अमवात सिंध हुकूमत की नाकामी का सबूत है। आफाक अहमद की तरह इश्तिआल फैलाने वालों को पकड़ना चाहिए। वज़ीर आला सिंध कहते हैं लोग धरना देते हैं तो मीडिया कवरेज के लिए पहुंच जाता है। धरना देने वाले खुद को सुपरस्टार समझ लेते हैं। वज़ीर आला ने कराची के पहले जदीद थाने का इफ्तिताह कर दिया। बोले सिंध भर में 33 पुलिस स्टेशन को जदीद बनाया जा रहा है। 8 कराची में होंगे। कोई भी शहरी पुलिस से खौफजदा ना हो। पुलिस को जदीद सहूलतें देने का मकसद अवाम की खिदमत करना है। मॉडल थाने के बाहर रवायती पुलिस की लड़ाई। कराची शारा फैसल मॉडल थाने में सादा लबास पुलिस एहलकार के थाने में दाखिल होने की कोशिश पर झगड़ा हुआ। बावर्दी एहलकार ने सादा लिबास को थप्पड़ रसीद कर दिया। दीगर एहलकारों ने फौरी तौर पर बीच बचाव कराया। एहलकार को फौरी मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। आगे सिर्फ वो बढ़ता है जो हालात से लड़ सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा सूबे के आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। ऑडियो लीक्स केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री में हिस्सा लेने वाला पाक फ़ज़ाइया का दस्ता वतन वापस पहुंच गया। स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क किंग अब्दुल अजीज एयरबेस सऊदी अरब में हुई। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के दस्ते में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे शामिल थे। कॉम्बैट पायलट्स और टेक्निकल ग्राउंड क्रू भी दस्ते में शामिल था। बैनुल-अक़वामी डिप्लॉयड के लिए तैयारों ने नॉन स्टॉप परवाज की। तैयारों ने दौरान परवाज एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का मुजाहिरा भी किया। मश्क का मकसद फ़ज़ाई जंग के माहौल में इश्तराक कार्गो फ़रोग देना था। मश्क में मेज़बान सऊदी अरब और पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक ने भी हिस्सा लिया। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों ने बेहतरीन ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहिरा किया। तैयारों ने दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों के मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। 4 था 6 फरवरी के दौरान बटल सेक्टर रावलाकोट में 4 भारतीय IEDs बरामद की गईं। LOC पर भारतीय तकरीबी कार्रवाइयाँ बेनकाब हो गईं। 2016 के बाद LOC पर IEDs लगाने के 54 वाक़यात सामने आए। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद नूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चकोठी, रकचक्री, बटल और दीगर इलाकों में IEDs मिलने और फटने के वाक़यात हुए। भारत की निहत्ते शहरियों पर फायरिंग और तकरीबी सरगर्मियों की तारीख है। भारतीय फ़ौज मक्कार चालें चलने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन इसे पाक फ़ौज की जानिब से मुंह की खाना पड़ रही है। यूक्रेन में चेर्नोबिल एटमी प्लांट को ड्रोन हमले से नुकसान। रूस ने तरदीद कर दी। यूक्रेन के मुताबिक गुज़श्ता शब रूस ने 133 ड्रोन से शुमाली इलाकों पर हमला किया, जहां चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट वाक़ है। ड्रोन चेर्नोबिल प्लांट के हिफाजती खोल से टकराया, जिससे खोल को जुज़वी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन ने हमले की फुटेज भी जारी कर दी। चेर्नोबिल प्लांट में तारीख का बदतरीन एटमी हादसा हुआ था, जिसके बाद ताबकारी रोकने के लिए प्लांट पर हिफाजती खोल लगा दिया गया था।
हमास जंग बंदी मुआहदे पर कायम, हफ्ते को 3 इसराइली यरगमाली रिहा किए जाएंगे। हमास का कहना है इसराइल ने अब तक फलस्तीनियों की रिहाई की तादाद नहीं बताई। इसराइल की इजाजत के बाद बुलडोजर, तामीराती गाड़ियां और आर्जी घरों से लदे ट्रकों का काफिला रफह क्रॉसिंग से गजा में दाखिल। अमरीकी वजीर खारजा ने मशरक़ वस्ता का दौरा मुलतवी कर दिया। मार्को रूबियो को आज रवाना होना था। खेल में मौज मस्ती का तड़का, कौमी क्रिकेटर्स टेबल टेनिस प्लेयर बन गए। तैयब ताहिर और हसनैन की जोड़ी शाहीन और हारिस के मद्दे मुकाबले आई। दोनों टीमों ने भरपूर मुकाबला किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खुसूसी दावत, यंग क्रिकेटर्स बने पीसीबी के मेहमान। कराची के होटल में कौमी खिलाड़ियों से मुलाकात की, तस्वीरें बनाई, स्टार खिलाड़ियों को ऑटोग्राफिया। यंग प्लेयर्स ने बैटिंग और बॉलिंग की टिप्स भी ली। रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और दीगर के साथ खूब एंजॉय किया। और बहावलपुर में चोलिस्तान जीप रैली का आगाज हो गया। 256 किलोमीटर के दुश्वार गुजार ट्रैक पर ड्राइवर्स का इम्तिहान। प्रीपेड कैटेगरी में 44 रेसर्स एक्शन में। खवातीन और स्टॉक कैटेगरी की रेस कल होगी। प्रीपेड गाड़ियों की रेस का दूसरा मरहला 16 फरवरी को होगा।